السلام علیکم، ویلکم ٹو اب ڈارک ٹیلز۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے۔ آئیے سنتے ہیں ایک کنویں کی کہانی۔ پورے گاؤں میں ایک حویلی اپنے پراسرار کنویں کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ہر آنے والے مہمان کا بچہ اگر اس کنویں کے پاس جاتا یا تو وہ بیمار ہو جاتا یا پھر اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگتا۔ کچھ بچوں نے تو اس کنویں میں جھانکنے کے باعث اپنی جان تک دے دی تھی۔ اس کنویں کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جب میرے شوہر قطر سے واپس آئے تو ہم نے شہر میں رہنے کے بجائے اپنے آبائی گاؤں میں رہنے کو ترجیح دی۔ ہم نے گاؤں میں ایک پراسرار پرانی حویلی خریدی جو گاؤں کے ایک سرے پر الگ تھلگ واقع تھی۔ دریا کے کنارے حویلی بہت خوبصورت منظر پیش کرتی تھی۔ اس حویلی کے خد و خال دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ بآسانی سے ہو جاتا ہے کہ ایک بہت پرانی غیر آباد لیکن متزین پرکشش اور دور حاضر میں بھی اپنی بھرپور شان و شوکت کا منظر پیش کرتی تھی۔ میرے شوہر زریاب کے پاس وراثت میں بہت کچھ آیا تھا۔ روپے پیسے کی ہمیں کوئی کمی نہ تھی۔ ہمارے اللہ کے کرم سے 2 جڑواں بیٹے سمیر اور عزیر۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ بچوں کے اسکول کی چھٹیاں تھیں۔ ہم نے حویلی میں رہنے کا پروگرام بنایا۔ ہم شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1.5 دن بعد ہم گاؤں پہنچے۔ حویلی کی دیکھ بھال پر مامور تمام ملازمین نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم حویلی گھومنے نکلے۔ حویلی جتنی خوبصورت باہر سے تھی اس سے کئی گنا خوبصورت اندر سے تھی۔ پرانے زمانے کی ثقافتی قدیم محرابیں، صحن کے بیچوں بیچ پانی کا تالاب اور تالاب میں فوارہ انتہائی دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ حویلی کے کل 18 کمرے تھے۔ کمرے نہایت کشادہ، ہوادار اور بڑے بڑے تھے۔ زریاب صاحب تھک کے لان میں ہی بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے کمروں کا جائزہ لینے کے لیے اصرار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، اندر سے حویلی کو چیک کیجیے اور اپنے لیے کمرے منتخب کر لیجیے۔ حویلی کے اندر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ میں اس حویلی میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں جس بھی کمرے میں جاتی مجھے لگتا میرے ساتھ کوئی اور بھی آ جاتا ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے گھبرا کے خالدہ بی بی جو کہ ہمارے حویلی کی ملازم ہیں ان کو آواز لگائی۔ یہ حویلی کی پرانی خادمہ ہے۔ ان کی شخصیت بھی بہت زیادہ پراسرار تھی۔ خیر، میں نے کمرے منتخب کیے اور کچن میں آ کے کھانے کی ہدایت دی۔ تازہ پھلوں کا رس لیا اور لان میں باہر آ گیا۔ زریاب صاحب سے ماجرا بیان کیا تو وہ کہنے لگے تھکن کی وجہ سے ہے، پریشان مت ہو۔ اتنے میں ملازمہ تازہ پھلوں کا رس لے کے آ گئی۔ میں نے بچوں کو آواز دی، سمیر، عزیر۔ سمیر تو آ گیا مگر عزیر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم سب گھبرا گئے، عزیر کو ڈھونڈنے لگے۔ کافی بڑی حویلی تھی، ہر طرف ہم ڈھونڈنے لگے۔ آخر کار خالدہ بی بی نے کہا، بی بی جی حویلی کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، شاید کھیلتے کھیلتے وہاں نکل گیا ہو۔ ہم سب نے حویلی کے پیچھے کی طرف کا رخ کیا۔ یہ حصہ حویلی سے کافی الگ تھلگ منظر پیش کر رہا تھا، کافی پر اثر اور بہت ہی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ حصہ حویلی کا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ زمین زرخیز ہونے کے باوجود بنجر زمین کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سامنے عزیر کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا اور زور زور سے ہنس بھی رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر اسے جا لیا۔ زریاب بھی گھبرا گئے تھے۔ اسی اثنا میں زریاب کی نظر آگے کنویں پر پڑی۔ ہم آگے بڑھے، کنویں کا جائزہ لیا تو خالدہ نے ہمیں روک دیا۔ بی بی جی مغرب کا وقت قریب ہے، واپس چلیں، شام میں کوئی اس طرف نہیں آتا، ہم بھی نہیں آتے۔ زریاب نے گہری نظر خادمہ پر ڈالی اور ہم بچوں کو لے کے حویلی میں آ گئے۔ گاؤں میں رات جلدی ہو جاتی ہے۔ ہم نے جلدی جلدی نماز ادا کی، کھانا کھایا اور بچوں کو سلا کر میں زریاب کے لیے چائے کا کپ لیے کمرے میں آ گئی۔ زریاب، کیا آپ کو پتا تھا کہ حویلی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے؟ میں نے انہیں چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں عارفہ، مجھے وہی پتا چلا ہے جو تمہیں پتا ہے۔ فکر نہ کرو، صبح جا کر جائزہ لوں گا۔ جب حویلی خرید رہا تھا تو ایسے کسی حصے کا ذکر بیچنے والے نے نہیں کیا۔ پریشان مت ہو، سب اچھا ہوگا۔ ہم نے کون سا یہاں مستقل رہنا ہے، چھٹیاں تو گزارنی ہیں، پھر ہم واپس قطر چلے جائیں گے، تو پریشان نہ ہو، سب اچھا ہوگا۔ یہ کہہ کے زریاب سو گئے۔
مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے میں کمرے سے باہر آئی کہ سوچا بچوں کو ایک نظر دیکھ لوں۔ میں نے بچوں کو ایک نظر دیکھا، دونوں مطمئن سو رہے تھے۔ میں مسکرا کر باہر آئی۔ میں نے سوچا چائے پی جائے۔ میں کچن میں آئی تو عابدہ بی بی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے عابدہ بی بی سے کہا، عابدہ بی بی بھی ہماری حویلی کی ایک ملازمہ ہے۔ میں نے ان سے چائے کا کہا اور آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے عابدہ سے پوچھا، عابدہ اس کنویں کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ عابدہ نے گھبرا کے جواب دیا، باجی میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کے چلا گیا۔ میں نے تھوڑا سا ڈانٹ کر پوچھا تو وہ ڈر گئی اور کہا، بی بی صاحب یہ کنواں بہت منحوس ہے، جو اس کے پاس آتا ہے وہ اسے چھین لیتی ہے، کنویں میں لے جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، وہ انشا۔ کون انشا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بی بی صاحب اس کنویں میں ایک چڑیل ہے، اس کا نام انشا ہے، میرے شوہر کو بھی کھا گئی۔ تمہارے شوہر کو؟ جی بی بی، میرے شوہر کو بھی نہیں بخشا، بہت 100 کو کھا گئی ہے۔ کوئی وہاں نہیں جاتا، سب اس سے ڈرتے ہیں، ایک بار جو اس سے مل لے وہ کنویں میں ہی ملتا ہے مرا ہوا۔ میرا شوہر بھی مالی تھا، پچھلے حصے کی صفائی کر رہا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت عورت کو کنویں سے باہر آتے دیکھا۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ وہ سکتے میں کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہ جیسے پاگل سا ہو گیا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا اور ایک دن اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ اور پھر کیا بی بی جی، اس کی لاش اسی کنویں سے باہر نکالی گئی۔ جو پہلے کے مالک تھے وہ اس کے بعد یہاں سے یہ حویلی چھوڑ کے چلے گئے اور پھر وہ کبھی نہیں لوٹے۔ ہماری تنخواہ ہم کو وقت پر مل جاتی ہے خالدہ آپا کے ذریعے۔ اب میرا کوئی نہیں ہے تو میں کہاں جاتی، میں یہاں ہی رہ گئی۔ کیا کبھی کسی نے اسے دیکھا ہے؟ جی بی بی جی دیکھا ہے، مالی بابا نے دیکھا، میں نے دیکھا، خالدہ آپا نے بھی دیکھا۔ آپ کو نہیں پتا خالدہ آپا کا بیٹا بھی تو اسی کنویں میں گر کے مرا ہے۔ کیا؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے خوف آنے لگا۔ میں تیزی سے اٹھی اور بچوں پر ایک نظر ڈالی۔ دونوں کو سوتا دیکھ کے مجھے کچھ اطمینان ہوا اور میں بھی انہی کے ساتھ لیٹ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا، میری آنکھ کسی کی سرگوشیوں سے کھلی۔ کوئی باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ ایک نسوانی کہا میری روح تک لرز گئی۔ میں تیزی سے اٹھی اور لائٹ جلا دی۔ میں نے عزیر کو دیکھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے عزیر کو آواز دی، لگتا تھا وہ نیند میں ہے۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے ہوش آیا تو میں نے پوچھا کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ماما کسی سے بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ چلو چل کے سو جاؤ، میں نے اس کو ڈانٹ کے کہا۔ اس طرح کھڑے ہو کے نہیں کسی سے باتیں کرتے، تم نیند میں تو نہیں ہو؟ پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ لٹایا اور اس کو سلا دیا۔ میں جاگتی رہی، میں ایک ماں ہوں، میں جاگتی رہی۔ صبح نماز فجر کے بعد میں نے زریاب کو جگا دیا۔ ناشتے کے بعد میں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ عارفہ بیگم، بچے اکثر نیند میں باتیں کرتے ہیں، ڈرو نہیں۔ اور وہ عابدہ نے جو بتایا اس کا کیا؟ وہ تو نیند میں نہیں تھی نا؟ زریاب نے میری بات ہنسی میں اڑا دی۔ اچھا بابا، ناشتے کے بعد نوکروں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، صفائی وغیرہ بھی کروا دوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ آج کنواں بھی صاف کروا کے بند کروا دوں گا۔ اب خوش؟ اب میں ناشتہ کر لوں؟ میں نے ایک غصے سے نظر سے زریاب کو دیکھا۔ زریاب ناشتہ کر کے ملازمین کو ساتھ لے کے پرانی پرلی طرف چلے گئے۔ میں سوچوں میں گم تھی کہ عابدہ بھاگی آئی، بی بی صاحب جلدی چلیں، مالی بابا کنویں میں گر گئے۔ کیا؟ ہم باہر کی طرف بھاگے۔ وہاں تو ایک ہنگامہ برپا تھا، جیسے تیسے ان کو کنویں سے باہر نکالا گیا۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ مجھے کسی نے کھینچا۔ زریاب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ خیر اس واقعے کے بعد کنویں کو بند کروا دیا گیا، وہ حصہ بھی بند کروا دیا۔ ہم بہت ڈر گئے تھے۔ زریاب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مالی بابا کو کسی نے کنویں میں کھینچا تھا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک رات ہم سب سو رہے تھے، زیرو کے بلب میں کھڑکی کے پاس میں نے کسی کو کھڑا دیکھا۔ میں نے چلا کے پوچھا کون ہو؟ وہ بولی اشنا۔ میں کانپ کر رہ گئی۔ کون اشنا؟ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ کون اشنا۔ تو نے کنویں کو بند کروا کے اچھا نہیں کیا، میں تم سب کو برباد کر دوں گی، مار ڈالوں گی تم لوگوں کو۔ میں زور زور سے چیخیں مارنے لگی اور وہ کہے۔ زریاب بھی جاگ گئے، وہ بھی گھبرا گئے۔ میں زور زور سے چلا رہی تھی، رو رہی تھی، خدا کے واسطے زریاب یہاں سے چلیں،
مجھے اب اس حویلی میں ایک پل نہیں رہنا۔ اچھا یہ لو پانی پیو اور سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ میں نے ساری رات سو کر کیا جاگ کے گزاری، صبح اٹھتے ہی میں نے شور ڈال دیا، واپس چلیں، بس واپس چلیں۔ زریاب نے مجھے سمجھایا اور کہا، دیکھو اسٹریس کی وجہ سے تمہارے مائنڈ پر یہ خوف سا آ گیا ہے، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، موسم بہت اچھا ہے، چلو باہر چلتے ہیں، دریا کے کنارے گھوم کے آتے ہیں، تمہارا دل بھی بہل جائے گا اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اتنی جلدی واپس چلے جائیں گے؟ ابھی تو ہم نے یہاں پر آ کر سیٹنگ ہی کی ہے۔ خیر ہم گئے باہر، ہم گھومنے لگے دریا کے کنارے، بہت مزہ آیا، پورا دن ہم نے بہت خوشی میں گزارا۔ خیر واپسی پر عزیر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اس کو اچانک تیز بخار چڑھ گیا، ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ حویلی پہنچ کر ہم نے ڈاکٹر کو بلوا بھیجا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے عزیر کو؟ صبح سے تیز شدید بخار میں تپ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پریشان مت ہو، یہ دوائیاں دے دی ہیں، اس کو دوائیاں ٹائم پہ دیجیے گا، ہو سکتا ہے باہر گھومنے کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے تھکن ہو گئی ہو یا لو لگ گئی ہو، اس لیے اسے آرام کرنے دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر ہم رات بھر اس کو پٹیاں کرتے رہے، بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اچانک اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی، چلانا شروع کر دیا، ماما بابا مجھے بچائیں، وہ عورت مجھے مار رہی ہے، ڈرا رہی ہے۔ ہم سب بما ملازمین اس کے ارد گرد موجود تھے، ہر کوئی اس پر پڑ کر پھونک رہا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی، زریاب بس بہت ہوا، اب میں یہاں نہیں رکوں گی، جیسے ہی صبح ہوگی ہم سب واپس چلے جائیں گے۔ زریاب کچھ بھی نہ بول سکے، آخرکار بچوں پر بات آئے تو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کوئی ماں باپ۔ صبح تک اس کی حالت بگڑتی گئی، عزیر وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پہچان رہا تھا۔ شہر لے گئے، ڈاکٹروں نے کہا بخار دماغ پر چڑھ گیا ہے۔ میں آئی سی یو کے باہر کھڑی اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، ہم نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ سمیر کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔ اللہ اللہ کر کے 2 دن گزر گئے اور عزیر کی حالت قدرے بہتر ہوئی۔ 3 دن بعد ڈاکٹر نے عزیر کو ڈسچارج کر دیا۔ ہم اسے واپس حویلی لے آئے۔ حویلی پہنچ کر ہم نے سوچا تھا بس اب سامان کو پیک کریں گے اور واپسی کا ارادہ کریں گے۔ ہم نے ابھی سامان باندھنا شروع ہی کیا تھا کہ خالدہ ایک بزرگ کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ خالدہ تم؟ اور یہ کون ہے؟ خالدہ نے بتایا کہ ہمارے جانے کے بعد اس نے گاؤں کے شاہ صاحب سے بات کی تھی اور شاہ صاحب نے فوراً کہا کہ مجھے وہاں لے چلو، اور انہوں نے بتایا کہ ساری بات سننے کے بعد شاہ صاحب نے کہا ہے کہ فوراً ایک لمحے کی دیر نہ کرنا، مجھے فوراً لے چلو، تو میں ان کو یہاں لے آئی۔ ہم نے چاروں ناچار ان سے دم کروانا شروع کیا۔ شاہ صاحب نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور کہا مجھے اس کنویں تک لے جاؤ، میں اکیلے ہی جاؤں گا، آپ لوگ وہاں نہیں آئیں گے۔ شاہ صاحب آدھے گھنٹے بعد وہاں سے واپس آئے، عزیر کو دیکھا اور اس پر دم کرنا شروع کیا۔ عزیر کچھ بہتر ہو گیا تھا اور لیٹا بستر پر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کچھ نہ بولتا تھا نہ کسی کو پہچانتا تھا، بس کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 7 دن میں گھر میں پڑھائی کروں گا اور اس کنویں کو بھی دیکھوں گا، 7 دن تک وہیں پر میں بیٹھ کے پڑھائی کروں گا۔ وہ جو کہتے ہیں ہم کرتے گئے، کیونکہ ہمیں اپنے بچے کی جان بہت عزیز تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانے پر مصر ہے۔ 7 دن گزر گئے، ایک ایک دن کیسے گزرا اور کیا کیا واقعات ہوئے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہم سب کو ایک ہی کمرے میں رہنے کی ہدایت دی گئی تھی، ہم اس کمرے سے نہیں نکل سکتے تھے، کھانا پینا تمام ضرورت کی اشیاء وہاں موجود تھیں۔ بہت زیادہ خطرناک بات بتائی انہوں نے کہ ہم سب کو موت کا خطرہ تھا۔ جب شاہ صاحب نے عمل کرنا شروع کرتے تو چیخوں کی آوازیں آنے لگتی، ہم بہت ڈر جاتے۔ میرا بیٹا ٹھیک ہو رہا تھا، اس سے بڑی کیا بات تھی۔ وہ آخری رات تھی، سب ڈر کے مارے بند تھے کمرے میں، سب لوگ یاسین شریف کا ورد کر رہے تھے۔ ہمیں یہی ہدایت دی گئی تھی کہ کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں زلزلہ آ گیا ہے، پوری حویلی ایسا لگتا تھا کہ ہل رہی ہیں، کھڑکیاں زور زور سے بج رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ باہر کوئی آندھی چل رہی ہے۔ اچانک سے عزیر چیخیں مارنے لگا، ہم سب پریشان عزیر کو زور زور سے پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہے۔ زریاب، مالی بابا اور شاہ صاحب وہ تینوں کنویں کے پاس پڑھائی کر رہے تھے، وہ تینوں حصار میں تھے۔ زریاب نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو یعنی انشا کو کنویں میں جاتے دیکھا۔
اور شاہ صاحب نے اپنا عمل پورا کیا۔ صبح کی آمد تھی، اذان کی آواز کے ساتھ ہی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے اور اس کنویں پر پڑا ہوا تالا لگا دیا۔ کنویں کو زنجیروں سے باندھ کر اس کے ڈھکن کو اچھی طریقے سے لگا دیا گیا۔ پھر ہم سب نے نماز ادا کی۔ ہم سب بھی باہر آ گئے تھے۔ عزیر ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ اب آپ لوگ آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس کنویں کو کبھی مت کھولنا، بھول کر بھی اس کنویں کو کبھی مت کھولیے گا، نہ اس طرف جائیے۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 ہفتے مزید وہاں گزارے۔ الحمدللہ پھر کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ہم نے اس کنویں کو تو کیا، اس حصے کو ہی حویلی سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ 4 دیواری بنا کر اس 4 دیواری کو بھی بند کر دیا ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اب ہم قطر واپس آ چکے ہیں۔ جب بھی یہ واقعہ میں سوچتی ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی آزمائش سے نکل کر آئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دونوں بیٹے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن چکے ہیں اور یہ کہانی میں جس کو بھیج رہی ہوں وہ آپ تک پہنچا دے گی۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔